ایک مرتبہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا درہموں کو دھو رہی ہے۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی حمیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا عائشہ آپ درہموں کو کیوں دھو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی زبانی سنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سائل کو صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ، وہ پیسے، وہ چیز پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے اور پھر سائل کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ تو جس دن سے میں نے یہ سنا ہے اس دن سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ کی راہ میں دوں تو وہ میں دھو کر صاف کر کے دوں گی، کیونکہ وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچے گا اور اللہ کے ہاتھ میں کوئی گندی چیز، کوئی بیکار چیز، کوئی پھٹی ہوئی چیز، کوئی ضائع ہوئی چیز یہ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ تو اس دن سے میں یہی عمل کرتی ہوں، جب بھی کسی کو صدقہ دیتی ہوں تو ان درہموں کو دھل کر صاف کر کے دیتی ہوں تاکہ اللہ کے ہاتھ میں صاف ستھری چیز پہنچ جائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں، ہمارا سائلوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ اولاً تو قرآن کریم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سائلوں کے ساتھ بدتمیزی مت کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سائل کو مت جھڑکیے، دھمکائیے مت۔ ایک دن ایک شخص بالکل صحیح، کالی اس کی داڑھی ماشاءاللہ، یہ اس سے وہ نوجوان لگ رہا تھا اور وہ سائیکل پر مائک لگا کر مانگ رہا تھا، بظاہر بالکل صحیح تھا۔ تو میرے دل کے اندر بس صرف یہ خیال آیا کہ یہ شخص بالکل صحیح ہے اور یہ مانگ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے سامنے حدیث آئی کہ اگر آپ سائل کی ظاہری حالت پر مت جائیے، اگرچہ وہ آپ کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی آپ اس کو دیجئے، اس کی ظاہری شکل و صورت کو مت دیکھیے کہ یہ کیسا ہے، کس چیز پر آیا ہے، یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ شخص تو بالکل صحیح سالی میں کیوں مانگ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سائل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، آپ سے جو بن پڑے آپ دے دو، اور بالکل نہیں بن پڑ رہا ہے تو آپ اس سے معافی طلب کرو، اس سے آپ کہہ دو کہ آج نہیں ہے کل لے لینا پھر آ جانا۔ لیکن آپ اس سے یہ مت کہیے کہ کیا روزانہ یہ ہلا لگا رکھا ہے، کیوں مانگنے آ جاتے ہو، تمہاری تو کام کرنے کی عمر ہے، تمہیں تو کام پر جانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ہم اپنی جیب سے جس نوٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلنے میں تھوڑی پریشانی کرے گا، وہ نوٹ ہم مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ گلٹ کے 10 روپے والے نوٹ ہوتے ہیں، وہ سکے ہوتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں کہ جیب میں پریشان کر رہے ہیں اور لینے والا بھی انہیں تکلیف سے لے گا، اسے دے دیا جائے۔ اور جو چیزیں ہمارے گھر میں بچ جاتی ہیں، جو بالکل بیکار ہو جاتی ہیں، انہیں ہم صدقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہم صدقہ کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں جا کر اس کے پاس جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے یہاں جس طریقے پر ہم اپنے رشتہ دار کے یہاں جاتے ہیں تو مٹھائی کے ڈبے کو بہت اچھا خوبصورت پیک کرا کے لے جاتے ہیں، فروٹس لے جاتے ہیں، انہیں بھی اچھی طرح ٹوکری بنا کر اور اس کے اوپر پھول لگا کر لے جاتے ہیں۔ تمام چیزیں جو گفٹ دیتے ہیں اسے اچھا سے اچھا کر کے دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر ہمیں سائلوں کو بھی اچھی سے اچھی چیز اور اچھے طریقے پر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا کرے۔